ہر طرف پھول تھے، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پھولوں کی وادیوں میں وہ پہنچ گئی ہو۔ پھر یہ جہاں سے بھی وہ گزرنے لگی ہر پھول مرجھانے لگا، سوکھے پھولوں کی پتیاں زمین پر گرنے لگی، بلکہ اس کی طرح وہ بھی تو مرجھا گئی تھی۔ ایک شخص کی وفائی نے اسے کیسے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ شام کا وقت تھا، ہر کوئی بڑے بوجھل غم سے لبریز دل کے ساتھ تیار ہوا تھا۔ ماہر کے پاس سفیر صاحب اور خان بابا تھے۔ آرزو نے آئینے میں خود کو دیکھا، اورنج کلر کی فراق میں ساکھ ہم رنگ دوپٹہ، کندھوں پر پھیلے بالوں کو ہلکے سے باندھے، کچھ لٹے چہرے کو اطراف تھی، پاؤں میں ہم رنگ نازک سی سینڈل پہنے۔ اس نے صوبائے انکوں میں درد کو چھپانے کو کاجل کی ایک لکیر کھینچ دی، پھر دوسری آنکھ میں بھی خود کا جائزہ لیا۔ وہ اچھی لگ رہی تھی، لیکن وہ شوفی چڑچڑپن کہیں رہا تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ رکھتے گہرا سانس کھینچا، وہ کسی اور کا ہونے جا رہا تھا۔ یہ سوچ ہی سہان وہ تھی، اس کے لیے کجا وہ تو اس کی مہندی میں تیار ہو کر پہنچنے والی تھی۔ آرزو اپنے نام کی پکار پر اس نے پلٹ کر دیکھا، عائشہ کھڑی تھی دروازے میں۔ افسوس و شرمندگی بھی بڑی نظروں سے اسے دیکھتے، تم ایسے کیوں کھڑی ہو؟ تمہارے بھائی کی شادی ہے، ڈانس نہیں کرنا کیا؟ وہ لبوں کو دبائے کر آنکھیں بند کرتی کھولتی بہت عام سے لہجے میں بولی۔ وہ عائشہ کو لگا جیسے وہ سسک رہی ہو، وہ لہجہ جیسے دھاڑے مار کر رو رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی۔ پلیز ننف، ارزو خان بے پتہ نہیں کیوں ننف ایسے کر رہے ہیں۔ عائشہ آگے بڑھتی اس کے گلے لگی رونے لگی تھی۔ آرزو نے سختی سے لب بھینچے، لیکن آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ چھا گئی، وہ بار بار پلکیں جھپکنے لگی تھی۔ اس کا حق شادی کرنا، تم کیوں رو رہی ہو؟ تم پھولی کر رہی ہو؟ آرزو نے کرب زدہ لہجے پر قابو پاتے اسے خود سے دور کیا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ عائشہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ چلو چلے کر میرا بیٹا ہے، کتاب بھی کھولنی ہے رات کو، وہ دھیرے سے بولی۔ عائشہ نے اس پہ سر کی جانب دیکھا، وہاں اب ایک چھوٹی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ مسکرا کر بولتی آگے کو بڑھ گئی۔ حالان کا اسے کئی دفعہ اپنا سر چکراتا محسوس ہوا تھا، لیکن وہ سرے سے اگنور کر گئی۔ یہاں سر کی پرواہ کسے تھی؟ پرواہ تو دل کی تھی جو بس مرنے والا ہوا تھا۔ وہ باہر گئی، لال میں قدم رکھنے سے پہلے ایک گہرا سانس بھرا، لیکن آنسوؤں کا پھندا گلے میں لٹک گیا۔ وہ لب بھینچ گئی، اذیت تھی، لیکن وہ بھی تو من پسند شخص کی طرف سے تھے۔ وہ آگے بڑھ گئی یوں جیسے وہ بہت ہمت والی ہو، اور ایسا ہی تھا۔ وہ اپنے شوہر کو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہوتے دیکھ رہی تھی، وہ شوہر جس نے کسی اور کا بننے کے لیے اپنی جان کی دھمکی دے دی تھی۔ ران کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، سب لوگ ایک مایوس چہروں سے کھڑے تھے۔ آرزو نے نظریں جھکائی ہوئی تھی، نظریں اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اگر نظر اٹھائی تو وہ کسی اور کے ساتھ ہو گیا، دل سوچتے ہی دھڑکنوں کا ساتھ پھوٹنے لگا۔ پھر آرزو خان نے کمال کر دیا، اس نے پلکوں کی جھالر اٹھائی، نظریں اٹھی اور ویران ہو گئی۔ خالی چنکتی اذیت دیتی نظریں، آنسو کوشش کے باوجود ٹوٹ کر گر گیا۔ لب ٹوٹا پتا نہیں، اسے اپنا سر گھومتا محسوس ہوا، اولا بھیج گئی، نازک ہونٹوں سے سستی نکلی دلدوز سستی وہ نظریں پھر گئی۔ سامنے ہی وہ وائٹ کرتے ہوئے کنجر پر شاہ رکھ کر اپنی پوری وجاہت سے بیٹھا، اور اس کے ساتھ بیٹھنے وقت بھی مہندی کے میں ملبوس تھی۔ وہ رانیہ تھی، رانیہ رفیق۔ مہندی کی رسم شروع کرے آواز جان، وہ آواز جان کو دیکھتے بولا۔ آرزو کو اپنے کان سائے سائے کرتے محسوس ہوئے، اور وہ آئی تھی۔ بڑے دل کی لڑکی، اسے کسی اور کا ہوتے دیکھنے اور چند جملے اس سے سنے نہیں گئے۔ آغا جی نے کرف نظروں سے دانیال کو دیکھا جو سرخ آنکھیں لیے بیٹھا تھا۔ آغا جی نے نہ چاہتے ہوئے بھی بس ایک وعدے کے چلتے رسم شروع کر دی۔ وہ سامنے کھڑی تھی اور اس کی جگہ پر کوئی پر تھا۔ دانیال نے سامنے دیکھا، آنکھیں دو پل کو مل گئی، پھر پلٹ گئی، خالی ہاتھ چھوڑ گئی۔ وہ آنکھیں وہ قدم قدم آگے بڑھنے لگی تھی۔ سر میں اٹھتے درد کو بھلائے وہ درد بہت چھوٹا تھا، اس درد کے آگے کو دل میں اٹھ رہا تھا۔ وہ سٹیج پر جاتے بلکہ اس دونوں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ رانیہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جبکہ دانیال سفیر خان نے تو نظریں ہٹائی ہی نہیں تھی، اور پھر آرزو خان نے خود پر مزید ستم کیا۔ وہ دھیرے سے ہنسی نیچے جھکی اور مہندی رانیہ کو لگا۔ دانیال کی آنکھیں حیران تاثر دینے لگے، وہ بڑی اور اس نے دانیال کو دیکھتے بھی مہندی کی رسم و ادا کے وہ فال بیگم باقاعدہ ہوگا ہر اور اداس ہو شادی مبارک۔ وہ ہنسنے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن ہنسا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا، کیا برداشت تھی۔ اس نے کئی لمحے خاموشی کے نظر ہو گئے۔ وہ سٹیج سے نیچے اتری، وہ اسے جاتا دیکھتا رہا کہ خاموش بیٹھے۔ میوزک چلا دے معراج، وہ معراج کو دیکھتے بولی جو غیر آلود نظروں سے دانیال کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات پر چونکا آرزو وہ لڑکڑا گیا، پر وہ مسکرا دی۔ اس نے ابرو اٹکائی تو گویا آرزو خان خود کو برباد کرنا ہی چاہتی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی وہ کس حد تک جا سکتی ہے، اور وہ ہر حد سے گزر جانا چاہتی تھی۔ عشق مبارک۔ معراج میوزک سسٹم کی جانب بڑھا۔ جب وہ بولی، معراج نے بے بسی سے سانسیں خارج کی۔ وہی سونگ تھا جو ان کی شادی پر معراج نے لگایا تھا جب دانیال نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تھا، اور آج آرزو خان پھر سے وہی لگانے کو بول رہی تھی۔ ایسا لگتا ہے
کیوں تیری آنکھیں جیسے آنکھوں میں میری رہ گئی، کبھی پہلے میں نے نہ سنی جو ایسی باتیں کہہ گئی، تو ہی جو ہر طرف میرے، تو تجھ سے پرے میں جاؤں کہاں ہے میرے دل مبارک ہو، یہی تو پیار ہے، اے میرے دل مبارک ہو، یہی تو پیار ہے۔ وہ ڈانس کرنے لگی تھی، عجیب تھی، وہ نہیں عجیب تر تھی، وہ اس کے ہاتھ فضا میں تھی، دھیرے دھیرے سے سٹک لیتے وہ اذیت سے نظریں پھیر گئی، اور دانیال سفیر خان مٹھیا بیچے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہر کوئی اسے اذیت سے دیکھ رہا تھا، جہاں پہلے پہل تو اب ملا تھا۔ ٹھہرا، وہی میں ابھی تیرا دل وہ شہر ہے جس شہر سے جا کر موٹا نہ میں کبھی لاپتہ سا مل جاؤں، کہیں تو مجھ سے بھی مجھے ملا دے ذرا، اے میرے دل مبارک ہو، یہی تو پیار ہے، اے میرے دل مبارک ہو، یہی تو پیار ہے۔ وہ آخری لائنس پر گھومنے لگی تو اس کا دوپٹہ اس کے کندھوں سے جدا ہوتا زمین پر گر گیا، وہ آنسو بہاتے گھوم رہی تھی۔ جب دانیال مٹھیا بھینچے سٹیج سے نیچے اترا، اس کے پاس جاتے اس نے اس کا نازک بازو پکڑے اسے روک دیا۔ وہ اسے پیر بھارتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور وہ خالی ہزل آنکھوں سے دانیال نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، آج کاجل دکھا رہا تھا۔ وہ جبڑے بھیج گیا، پھر شال کندھے سے اتار کر اس کی گرد پھیلا دی، اور بس قصہ تمام۔ دو آنسو برابر کرتے اس کی آنکھوں سے گرے وہ شخص نہ دور جانے دیتا تھا، نہ پاس آنے دیتا تھا۔ وہ کرب سے آنکھیں رگڑ گئی، پھر نظر اٹھا کر اسے دیکھا، دل شدت سے دھڑکا، اور پھر دھڑکنوں میں دم پڑنے لگی۔ وہ آگے کو بڑھ گئی، وہ اس کے پاس سے گزر گئی، اسے ساکت کیے وہ پڑتا، اور پھر اس نے آرزو خان کو خود سے جدا ہو کر دیکھا۔ اس نے اور کا زبر دیکھا، آرزو نے اپنے کندھوں سے شال اتار کر رانیہ کے گرد پھیلا دی۔ خان سانس وہ دھیرے سے ہنسی، سفید سے اتری اور بغیر کوکتا ہو اٹھائی، وہ تیز تیز چلنے لگی، پھر بھونکنے لگی، اندر کی جانب کنکر میں بند ہو دروازے کو بند کر اس کے ساتھ بے پرواہ وہ ان پر سختی سے ہاتھ رکھ گئی، اذیت سے سکیاں کوشش کے باوجود کنکے میں اوننے لگی۔ وہ آج اسے کسی اور کے حوالے کرائی تھی، ہمیشہ کے لیے دل سوچتے ہی تڑپنے لگا تھا۔ فون کے آنسو رونے لگا، پھر وہ منہ پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے زمین پر دوری ہونے لگی، اذیت سے اسے اپنا دل پھٹتا محسوس ہونے لگا۔ وہ اٹھی اور جا کر یوں ہی بیڈ پر لیٹ گئی، آنکھوں پر بازو رکھے، شاید وہ سو جائے، وہ اذیت بھول جائے۔ وہ اٹھے اور سب ٹھیک ہو، لیکن نیند جو اس کی محبت تھی وہ بھی شاید آج روٹھی ہوئی تھی اس سے۔ وہ ہارے ہوئے مسافر کی طرح ہاسپٹل پہنچا تھا، اور اب وہ قدم قدم چلنے لگا تھا۔ تاکہ ہارے شخص کی طرح کیا کہا تھا اس نے، مر جاؤ، اور کیا کیا اس لڑکی نے مرنے والی ہو گئی، کیا کہ اس کی خواہش بھی پوری کرنے کی ہمت رکھتی تھی۔ وہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اسے یوں پاگلوں کی طرح آتے دیکھ سفیر صاحب چین قاسم نے پریشانی سے اسے دیکھا، اور یہ نظارہ بھی اس نے پہلی بار کیا تھا، اسے یوں ویران خالی دکھی دیکھ کر۔ بٹر فلائی وہ سر اٹھائی اور بولا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی چھائی ہوئی تھی، آنکھیں نم تھی، لب کپا رہے تھے۔ سفیر صاحب لب بھیج گئے۔ مر گئی وہ، سفیر صاحب سخت لہجے میں بولا، اور پھر یک دم ہی علی زیندر کی آنکھوں میں غصہ وحشت صفاقیت بنانے لگی۔ وہ ترد و تیز نظروں سے سفیر صاحب کو گھورنے لگا تھا۔ تمہاری وجہ سے سفیر صاحب نے اسے دیکھتے جملہ مکمل کر دیا۔ وہ وحشت صفاقیت سب شرمندگی اور احساس جرم میں چھپ گئی، وہ سے تھے، اور وہ اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ اس نے قاسم کو جانے کا اشارہ کیا، اسے بچا لے انکل پلیز آپ دارمین مانگے میری نہیں سن رہا دارمین، میں نے اس کی بندی کا دل دکھایا ہے، آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ بولے اللہ کو پلیز۔ وہ کرب سے ان کے قدموں میں گر گیا، نم آنکھیں اٹھا کر دیکھا رت جاتی۔ اس کی لہجے میں اذیت و کرب، وہ مرنے والا ہو گیا تھا، جیسے اسے سانس آ ہی نہیں رہی تھی۔ سچ کہا ہے، کسی نے انسان کو تب قدر ہوتی ہے جب وہ میسر چیز کو کھو دے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے بولے، ایک پل کو وہ حیران تھے، کس قدر گھمنڈ دیکھا تھا انہوں نے اس کے چہرے پر، اور آج کا قدر اذیت و شرمندگی تھی اس کے چہرے پر۔ پلیز مین، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں اس سے، پلیز اسے کہے ایسے مت کرے، مجھے ایک موقع دے۔ لڑکڑاتے لفظ، خوف سے بھرپور لہجہ کر وہ سب کو ڈراتا تھا۔ آج وہ خود ڈر رہا تھا، وہ کس اذیت سے یہاں پہنچا تھا وہی جانتا تھا۔ معافی، اور تم ہر اذیت کی معافی نہیں ہوتی، بہتر ہے اسے اس کی آخری سانسیں سکون سے گننے دے۔ سفیر صاحب نظریں پھیرتے بولے تھے، ورنہ وہ شخص اس قدر اجڑی حالت میں تھا کہ سفیر صاحب کو اس پر رحم آنے لگا تھا، جو پاگلوں کی طرح ان کے پاؤں میں بیٹھا رو رہا تھا۔ بٹر فلائی وہ چینفا اتنی شدت سے کہ ہر کسی نے پلٹ کر اسے دیکھا، وہ چینکنے لگا تھا، پاگل ہو رہا تھا وہ۔ جب اس کا موبائل زوروں شوروں سے بجنے لگا، اسے کہاں ہوش تھی اس کی، وہ تو اندر روم میں لیٹی لڑکی کی سانسوں کی دور کی واپسی کی امید لگائے بیٹھا تھا، فقیروں کی طرح۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ سفیر صاحب خاموشی سے بیٹھے تھے، وہ تو صفیہ بیگم کا سوچ رہے تھے، نہ جانے کیا ہوگا ان کے ساتھ جب وہاں کی حالت کا انہیں پتہ چلے گا۔ جب آدھے گھنٹے بعد قاسم اس کے پاس دوڑتے ہوئے آیا تھا،
الیگزینڈر وہ نیچے جھکتے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ فائری نم آنکھوں سے قاسم کو دیکھنے لگا۔ تمہاری تلاش ختم ہو گئی، قاسم بول کر سیدھا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں نے کچھ پل کے لیے زندگی سے بھرپور چمک توڑ گئی، پھر وہ اسباب پہ سر ہلا لیا۔ ڈاکٹر کو نکلتے دیکھ سفیر صاحب جلدی سے ان کی جانب لپکے جو کچھ دیر پہلے وہاں کے کمرے میں گئے۔ شہید دارم لے آئی، وہ اب خطرے سے باہر ہے لیکن بہت لیٹ ہے، آپ لوگ ان کا خیال رکھے۔ ڈاکٹر مسکرا کر بولتا چلا گیا۔ سفیر خان نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ وہ کس مصیبت سے ہوش میں آئی تھی، نہ جانے کس کی دائیں لگی تھی۔ شہید سامنے بیٹھے فقیر تھی، بٹر فلائی وہ سب کو نظر انداز کیے۔ روم میں داخل ہوا سفیر خان اس کے پیچھے اسے روکنے کو بڑھے۔ جب ماہر نے سامنے اسے لیٹے دیکھا کیسے چہرہ زرد ہو گیا تھا، جیسے سارا خون کسی نے نچوڑ کر باہر نکال لیا ہو۔ ماہر نے خالی آنکھیں اٹھا کر سامنے دیکھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ بٹر فلائی وہ آگے بڑھا جب ماہر بیڈ پر پی کھسکنے لگی تھی۔ کیوں آئے ہو یہاں دال دفاع ہے، ہو جاؤ۔ وہ لب بھیجے بولی، سر شدید درد کرنے لگا تھا، اس کے ہاتھ میں درد لگی ہوئی تھی۔ ماہر نے کرب سے آنکھیں بند کی، وہ آگے بڑھا اور ماہر نے نفرت سے منہ موڑ لیا۔ بٹر فلائی معاف کر دو پلیز۔ وہ اس کے ہاتھ کو تھامنا چاہتا تھا جب ماہر نے ہاتھ جھٹکا، کمزوری کی وجہ سے اس کا نازک ہاتھ کانپ رہا تھا۔ محبت کرتا ہوں تم سے، وہ سر جھکائے اعتراف کر گیا۔ ماہر نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا، خالی آنکھیں مزید خالی ہو گئی، دھڑکنیں شدت اختیار کر گئی، اذیت سے وہ آنکھیں میف گئی۔ فرق نہیں پڑتا، وہ لب بھیجے بولی۔ ماہر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ وہی لوٹا رہی تھی جو اسے ملا تھا۔ جیب نہیں رہنا تمہارا سی، ساتھ بابا سیتے تو نہیں سدھر سی سکتے مین، مجھے آزادی چاہیے تم سے، وہ اٹکتے لہجے میں بولی۔ وہ پتھر دل ہو رہی تھی۔ ماہر نے شدید تنی لگے لیے اسے دیکھا، اس کی بات کا مطلب سمجھتے وہ جبڑے بھیج گیا۔ تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، بہتر ہے میں مر جاؤں تاکہ تم بیوہ ہو جاؤ، ہرگز تمہیں آزادی نہیں دوں گا، تم تو سانسیں مانگ رہی ہو میری۔ وہ شدت دریا سے سرخ ہوتی آنکھیں لیے بولا اور روم سے نکل گیا۔ پیچھے وہ رونے لگی تھی، شدید تکلیف ہو رہی تھی، اسے کس قدر اذیت میں مبتلا کرتا تھا وہ شخص۔ اسے صبح وہ تیار ہوئی، اسے پیپر دینے جانا تھا یا وہ بہانہ تلاش کر رہی تھی آج کے دن سے بچنے کا، کچھ واقعہ، کچھ جنون سے نجات کا۔ وہ کالج یونیفارم میں تیار ہوتی، میڈیسن لیتی باہر، کلی برکل سکون میں چہرے پر سکون تھا اور دن میں دن ٹوٹ گیا تھا۔ وہ سکون چھوڑو کچھ محسوس نہیں کر رہا تھا۔ وہ باہر نکلی تو نکاح کی تیاریاں تروج پر تھی۔ دانیال نے اسے یونیفارم میں دیکھا، پھر اس کے ماتھے پر بندی پٹی کو وہ اس کی جانب بڑھا کہا جا رہی ہو۔ وہ نرمی سے بولا، وہی نرمی جس کی عادت ڈالی تھی اس نے، اور اسی نرمی کو اذیت میں بدل دیا تھا خود اسی نے۔ پیپر ہے، میرا ہر جگہ فیل نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتے بولتی آگے کو بڑھ گئی۔ وہ اسے بہت کچھ باور کروا گئی تھی اور یہ بھی سچ تھا کہ آرزو خان نے کتاب کو ہاتھ بھی نہیں ڈرایا تھا۔ وہ تو دوپہر میں ہونے والے نکاح سے بچنے کے لیے جا رہی تھی تاکہ وہ ان اذیت ناک لمحوں کا حصہ نہ بنے، ورنہ دل کہاں برداشت کرتا اسے کسی اور کے ساتھ۔ تبھی وہ گھر سے نکل گئی۔ آغا جی دیکھے کیا ہو رہا ہے، آپ نے کہا تھا میری بیٹی یہاں رہے گی تو محفوظ رہے گی۔ کیا دانیال نے، وہ دوسری شادی کر رہا ہے، آپ سب چپ ہے۔ رخسار بیگم آج برداشت نہ کرتے ہوئے چینک کر بولی تھی۔ نور بیگم نے انہیں سہارا دینا چاہا جب وہ ان کا ہاتھ جھٹک گئی۔ بولے آغا جی جواب دے، آرزو کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا میں کسی کو معاف نہیں کروں گی۔ رخسار بیگم روتے ہوئے بولی تھی۔ شہید صاحب نے انہیں ساتھ لگائے، خاموش کروانا چاہا لیکن وہ شدت سے رونے لگی تھی۔ 1 بجے نکاح تھا اور اب 12 بج رہے تھے۔ میں کیا کروں، دانیال مرنے کی دھمکی دے رہا ہے اور آرزو تم سے دور نہ ہو، تبھی میں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ آغا جی نہایت بے بسی سے بولے تھے جبکہ وہ دور ہو چکی ہے۔ وہ لوگ ایک روم میں تھے۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پر سب نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا، مقابل سخت نظروں سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ دل خانم کو واپس لینے آئے اور وہ بولا تو رخسار بیگم نے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھا، جو خوف ان کے سینے میں کب سے تھا۔ وہ سامنے کھڑا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ لڑکڑاتے لہجے میں بولی۔ وہ یہاں سے آرزو کو لے کر غائب ہو جانا چاہتی تھی، وہی جو آپ سب نے سنا، صرف اس لیے میں نے سب کو معاف کیا کیونکہ آپ نے دل خانم کا اتنے سال خیال رکھا ہے۔ وہ چلتا ہوا آگے آیا اور صوفے پر بیٹھتے دن میز پر رکھی اور اپنے آدمی کو دروازہ بند کرنے کو کہا، جس پر وہ دروازہ بند کرتے دروازے کے آگے کھڑا ہو گیا۔ اتنے شفاف دل کیسے ہوئے آپ سب؟ وہ آنکھوں نے آگ کی لپٹیں رکھے بولا تھا۔ رخسار بیگم کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ پہلے میری بہن اور پھر میری کزن دونوں کو آپ لوگوں نے چھینا، اگر میں آپ کی بیٹی کو پورا سچ بتا دوں تو وہ نفرت کرے گی۔ آپ سے سنا آپ نے صفیہ خان، وہ انگلی اٹھا کر بولا۔ وہ لوگ نظریں پھینکے۔
ان سب میں سے سر صرف صفیہ بیگم نے جھکایا تھا، کیونکہ غرض بھی تو انہیں کی طرف سے ہوا تھا، نہ صرف اپنی بیٹی نہیں دون کی۔ رخسار بیگم لڑکڑاتے لہجے میں نفی سے سر ہلانے لگی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل پھٹنے والا ہوا تھا۔